بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم جب بادشاہت چھوڑ کر فقیری کی راہ پر چل پڑے تو باری تعالیٰ کی توکل پر نکل پڑے اور چلتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک فقیر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ جگہ آبادی سے کافی فاصلے پر ہے اور رفاقت کے لیے ایک فقیر موجود ہے، اس کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس فقیر نے جب آپ کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو بہت ہی غصے میں آ گیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، یہاں سے اسی وقت چلے جاؤ، تیری شامت اعمال سے میری عبادت میں خلل نہ پڑے۔ میرے لیے ہر روز یہاں پر گیب سے کھانا آتا ہے جسے میں بمشکل اپنا پیٹ بھر پاتا ہوں، اور تو یہاں پر رہے گا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ اس فقیر کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم ادہم بڑے شکستہ دل ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی توکل کے سارے دوسری جگہ پر ذرا ہٹ کر اس کے فاصلے پر بیٹھ گئے اور دل میں خیال کیا کہ جس پروردگار نے مجھ سے بادشاہت چھڑوائی وہ سب کا روزی کی رسا ہے، کیا اسے اس بات سے شرم نہ آئے گی کہ میں بھوکا پیاسا مر جاؤں؟ چنانچہ اس بات کو دل میں ٹھان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس فقیر کے لیے معمول کے مطابق گیب سے روٹی اور پیاس آیا اور حضرت ابراہیم ادہم کے پاس گیب سے سنہری برتن اترنا شروع ہوئے، کسی میں چاول، کسی میں گوشت، تو کسی میں قیمے، تو کسی میں نان کباب، یعنی کہ طرح طرح کی نعمتیں ان کے لیے آسمان سے اتری۔ یہ سب کچھ نعمتیں بادشاہ کے زمانے میں آپ تناول فرماتے تھے، ان سے بڑھ کر آپ کو نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی۔ آپ نے اپنی بھوک کے موافق اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا اور باقی چیزیں جو بچ گئیں اس فقیر کو دیتے ہوئے فرمایا، اگر آپ بھی بھوکے ہیں تو کھا لیجئے گا۔ فقیر نے یہ دیکھا تو اسے حسد کی آگ میں جل گیا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا کہ اے اللہ، میں 40 برس تک تیری عبادت کرتا رہا ہوں اور یہ نوجوان آدمی ہے، اس نے میری جتنی عبادت کب کی ہوگی؟ جو بھوک کے صدمے میں نے اٹھائے ہیں اس نے کب اٹھائے ہوں گے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ میری عبادت کا صلہ صرف روٹی اور پیاس ہے، جبکہ ہر طرح کی نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہوا کہ تو اپنی اصلیت کو دیکھ، تو ایک مفلس کسان تھا اور روٹی اور پیاس پر گزر بسر کرتا تھا، اور یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دسترخوان پر لا تعداد کھانے چنے جاتے تھے۔ تجھے تیری خوراک ملتی ہے اور اسے اس کی خوراک ملا کرے گی۔ دوسرا، تو ایک غریب شخص تھا، جب تو نے کوئی ذریعہ معاش نہ دیکھا تو میرے در پر آ پڑا، اور وہ جاہو جلال رکھنے والا تھا، اس نے اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم ادہم ولک کے بادشاہ تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ شاہی تخت پر سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں آپ نے کھڑکی کھولی اور وہاں سے چھت کی طرف منہ کر کے آواز دی کہ کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ بھلا اونٹ چھت کے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ آواز آئی، اے غافل، تو طلسم کا لباس پہن کر سونے کے تخت پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، یہ چھت پر اونٹ تلاش کرنے سے بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا، بہت ہی فکر مند ہوئے۔ اگلے دن آپ نے عام طور پر دربار منعقد کیا۔ دربار میں تمام وزراء اور مشیر وغیرہ موجود تھے۔ اچانک ایک بہت ہی ہیبت ناک مرد زبردستی دربار میں گھس آیا، اس کو کوئی بھی درباری روک نہ سکا۔ وہ سیدھا آ کر حضرت ابراہیم ادہم کے تخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ادہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں
اس صحرائے میں رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا یہ آپ کو صحرائے نظر آتی ہے؟ اس مرد قلندر نے جواب دیا کہ یہ صحرائے تیرے پاس کس طرح سے آئی؟ تجھ سے پہلے یہ کس کے پاس تھی؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے اس کے اوپر میرا باپ رہتا تھا۔ مرد قلندر نے کہا اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ فرمایا کہ میرے دادا کے پاس تھی۔ پھر کہا کہ اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھی؟ حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ آخر اس مرد قلندر نے کہا کہ اب یہ تیرے پاس بھی نہیں رہے گی، ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، صحرائے نہ ہوئی تو پھر کیا ہوئی؟ اس گفتگو سے حضرت ابراہیم ادھم کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی اور پوچھا کہ آپ کون ہو؟ سو مرد درویش نے فرمایا میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا مزید خوف پیدا ہو گیا اور تاج و تخت چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کر بسیرا کر لیا اور پھر اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔